پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سیاست میں عدم مداخلت کی بار بار کی یقین دہانیوں اور فوجی ترجمان کے اعلانات کے باوجود سینٹ کے حالیہ الیکشن اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے اعتماد کے ووٹ کے دوران ایجنسیوں نے کپتان کے امیدواروں کو جتوانے اور وزیر اعظم کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کی شدید تنقید کی زد میں ہے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے موجودہ سیاسی تناؤ کے دوران حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت 3 مارچ کے روز یوسف رضا گیلانی کے ہاتھوں شکست کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی عمران خان سے ملاقاتوں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے اس ملاقات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ قومی اسمبلی میں اکثریت کھونے والے وزیر اعظم کے ساتھ اعتماد کے ووٹ سے ایک دن پہلے فوجی قیادت کی ملاقات نہایت غیر مناسب اور غیر ضروری تھی، جس کا بنیادی مقصد اپوزیشن کو یہ تاثر دینا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دیکھیں، عمران خان کو تو بہت سوٹ کرتا تھا کہ وہ سلیکٹرز کا نام بھی لے، ان کو انوالو بھی رکھے، ان کو استعمال کر کے وہ پاکستان کے عوام کو، اداروں کو، لوگوں کو، MNAs کو، MPAs کو پریشرائز بھی کرے۔ جب عمران خان ناکام ہوا اور جب اس کو شکست ہوئی تو صبح میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کے سربراہوں کو اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا یا کوئی اور قومی سلامتی کا یا کوئی اور مسئلہ ہوتا، اس میں آپ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، جعلی وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ اس ملاقات کے بعد نہ تو ISPR کی جانب سے اور نہ ہی وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے کوئی پریس ریلیز جاری کی گئی۔ تاہم عمومی تاثر یہی تھا کہ اس ملاقات کا ایجنڈا گیلانی کے ہاتھوں IMF کے امپورٹڈ وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی شکست کے بعد وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی پلاننگ تھی۔ یاد رہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اسی بائیکاٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم کو کھل کر 178 اراکین اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دلوا دیا، جو بعد ازاں تنازع کا شکار ہو گیا۔ یہ تنازع تب شروع ہوا جب پشتون تحفظ موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے دعویٰ کیا کہ 6 مارچ کے روز اعتماد کے ووٹ کی کارروائی کے دوران اسمبلی میں کسی بھی صورت 178 ممبران موجود نہیں تھے اور ہیرا پھیری کے ذریعے وزیر اعظم کے لیے 178 ممبران کا اعتماد حاصل کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ داوڑ نے مطالبہ کیا کہ 6 مارچ کے روز قومی اسمبلی میں ہونے والے فراڈ کی تحقیقات کرائی جائیں اور CCTV فوٹیج سے پتہ لگایا جائے کہ اس دن قومی اسمبلی میں کتنے اراکین موجود تھے جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیا۔ جو ہے جس کی میں تحقیقات کا مطالبہ بھی کروں گا کہ آج جو نمبر وہ دکھا رہے ہیں وہ نمبر ہاؤس میں موجود نہیں تھا، جو فگر یہ لوگ دکھا رہے تھے یہ فگر ہاؤس میں موجود نہیں تھا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس چیز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ویڈیو فوٹیجز سب ہوں گی کہ کون کون ممبر یہاں پر آیا تھا، کس کس کی ٹک مارکنگ ہوئی ہے، کون جنونلی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور کون انہوں نے ویسے ہی خانہ پوری۔ محسن داوڑ کے دعوے کے مطابق 178 اراکین اسمبلی موجود ہی نہیں تھے، لیکن ووٹ 178 ڈلوا دیے گئے۔ یاد رہے کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف اور اس کے اتحادی اراکین کی تعداد 180 بنتی ہے۔ محسن داوڑ کے مطابق فیصل واوڈا کے استعفے کے بعد 179 اراکین رہ جاتے ہیں، پھر ڈسکا کے ضمنی الیکشن قلعدم ہونے کی وجہ سے پیچھے 178 اراکین باقی بچے۔ 7 مارچ کے روز ایک آزاد امیدوار اسمبلی نہیں پہنچا، جس کے بعد اراکین کی تعداد 177 تک رہ گئی۔ چونکہ اسپیکر قومی اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا، لہٰذا باقی بچے 176 اراکین اسمبلی۔ لیکن اعتماد کے ووٹ کے دن بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے 4 اراکین اسمبلی بھی غیر حاضر تھے۔ یوں 172 اراکین اسمبلی باقی بچے، لہٰذا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے 178 اراکین کے ووٹ کیسے حاصل کر لیے۔ 7 مارچ کے روز قومی اسمبلی سے عمران خان کے لیے اعتماد کے ووٹ کی کارروائی کے دوران فراڈ کے الزامات کو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے بیان سے بھی تقویت پہنچتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں تحریک اعتماد کے روز تحریک انصاف کے 3 اراکین قومی اسمبلی کے لاپتہ ہونے پر شور مچا ہوا تھا۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگا کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں وفاقی وزیر نے بتایا کہ جس دن قومی اسمبلی میں عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا تھا، اس صبح ہمارے 3 اراکین قومی اسمبلی لاپتہ ہو گئے تھے، جس پر شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں قومی اسمبلی 11 بجے پہنچا، تب تک ان تینوں اراکین قومی اسمبلی کی موجودگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ سینٹ انتخاب میں حکومتی امیدوار ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی ناکامی پر شیخ رشید نے اعتراف کیا کہ ہم نے سینٹ کے انتخاب کو ہلکا لے لیا تھا، جس وجہ سے آصف علی زرداری بڑی گیم کھیل گئے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ PTI کے 16 لوٹوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ عمران خان کریں گے، لیکن ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ کارروائی عمل میں لائی جائے، کیونکہ اگر ہم نے 20 افراد کو بے دخل کر دیا تو حکومت اکثریت کھو دے گی اور اپوزیشن اقتدار پر قابض ہو جائے گی۔ تاہم شیخ رشید احمد نے ان الزامات کی تردید کی کہ پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے سینٹ الیکشن اور وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کی کارروائی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن دوسری جانب نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے الزام لگایا کہ عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے ایجنسیوں نے اراکین قومی اسمبلی کو مجبور کیا۔
اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے اجلاس کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ 7 مارچ کے روز دھونس، جبر اور غنڈہ گردی سے اعتماد کا ووٹ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایجنسیوں اور اداروں کو استعمال کر کے جس طرح اعتماد کا ووٹ زبردستی اور اپنے اراکین کی گردنوں پر تلواریں رکھ کر لیا گیا، اس کی کوئی قانونی، سیاسی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح سے کل دھونس اور جبر اور غنڈہ گردی سے کل اعتماد کا ووٹ لیا گیا، پاکستان کی ایجنسیز کو استعمال کر کے، پاکستان کے اداروں کو استعمال کر کے، جس طرح کل اعتماد کا زبردستی گردنوں پر، اپنے ہی اراکین کے گردنوں پر تلواریں رکھ کر جس طرح اعتماد کا ووٹ لیا گیا، اس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ کوئی آئینی حیثیت ہے، نہ کوئی سیاسی حیثیت ہے، نہ کوئی اخلاقی حیثیت ہے۔ مریم نے کہا کہ جس مذاکرہ خیز انداز میں جعلی اعتماد کا ووٹ دلوایا گیا، اس کی اصل حقیقت پاکستان کے عوام جان چکے ہیں۔ ایجنسیوں نے پارلیمنٹ لاجز کو بنکر بنایا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اسلام آباد نہیں بلکہ شمالی وزیرستان کا کوئی علاقہ ہے۔ وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے مریم نے کہا کہ آپ پوری رات سولی پر لٹک کر اپنے اراکین اسمبلی کو گنتے رہے، ڈرون کیمروں کے ذریعے ایک ایک رکن کی نگرانی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی جماعت کے سربراہ کے خلاف اپنی ہی جماعت نے عدم اعتماد کر دیا ہو، اور وہ شخص وزیر اعظم بھی ہو۔ جن ارکان نے آپ کے خلاف یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں ووٹ کیا، صرف 2 دن بعد اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا؟ فیصلہ بدلا نہیں، فیصلہ تبدیل کرایا گیا ہے، اور جس مضحکہ خیز انداز میں وہ فیصلہ تبدیل کرایا گیا ہے، جیسے کہ میں نے اس دن بھی کہا، کل کہا کہ پورے پارلیمنٹ لاجز کو آپ نے بنکر بنایا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے شمالی وزیرستان کا کوئی علاقہ ہے۔ پوری رات آپ سولی پر لٹک کر اپنے ایم این ایز گنتے رہے، ڈرون کیمرہ سے ایک ایک ایم این اے کی آپ نے نگرانی کی۔ پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی جماعت کے اپنے سربراہ کے خلاف اس کی جماعت نے عدم اعتماد کر دیا ہو، جبکہ وہ پاور میں ہو۔ آپ امیجن کریں ذرا، یہ حال ہے۔ یہ اس کے علاوہ ہے جو چاروں صوبوں سے عمران خان کے اوپر عدم اعتماد کا عوام کی جانب سے نہ صرف عدم اعتماد کا بلکہ غصے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ مریم نے کہا کہ جس طرح ایجنسیوں کو اس سارے معاملے میں ملوث کیا گیا، ان کی مدد لی گئی اور انہوں نے اراکین کو غائب کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ تحریک انصاف کے کئی اراکین اسمبلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہمارے علم میں آیا ہے کہ 2 اراکین قومی اسمبلی کو، جو کہ عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے آخری وقت تک راضی نہیں ہو رہے تھے، گولڈا شریف میں خفیہ ادارے کے کمپاؤنڈ پر 4 گھنٹے ایک کنٹینر میں بند رکھا گیا۔ ایجنسیوں کے لوگوں کے ہاتھوں انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیں۔ مریم کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنی شرمناک شکست کے بعد جس طرح خفیہ ایجنسیوں کو استعمال کیا، یہ بڑی قابل شرم بات ہے۔ مریم نے سوال کیا کہ کیا پاکستان میں ایجنسیاں صرف انہی کاموں کے لیے رہ گئی ہیں؟ مریم نے افسوس کا اظہار کیا کہ جس شخص کو عوام دھتکار رہے ہیں، جو عوام کا مجرم ہے، جس نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، ادارے اور ایجنسیاں اس کو بچانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ مریم نے کہا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ان حرکتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہارے ہوئے نالائق، نااہل اور قوم کے مجرم کو بچانے پر آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور قوم آپ سے اس کا جواب مانگے گی۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ ایجنسیوں کو استعمال کر کے گردنوں پر تلوار رکھ کر اپنے ہی اراکین کو حبس بے جا میں رکھ کر زبردستی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ ایجنسیز کی انوالومنٹ کی کل کے الیکشن میں، تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آپ اس کو مذاق سمجھیں ہیں تو یہ آن اے لائٹر نوٹ، لیکن اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ کافی ہیں کہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ جو لے پالک بیٹا ہے ایجنسیز کا، جس کو اولاد کہتے ہیں، بیٹا جو ہے، جو بیٹا بچاؤ مہم ہم نے کل دیکھی، اس کے لیے میدان خالی تھا، وہ اکیلا ہی دوڑ رہا تھا، ریس میں اکیلا ہی کھلاڑی تھا، پھر بھی وہ نہیں جیت سکا، پھر بھی اس کو سلیکٹرز کے کندھوں پہ بٹھا کے جتایا گیا۔ دوسری جانب 7 مارچ کو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تحریک اعتماد کی ووٹوں کے اعداد و شمار کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ریس میں اکیلے ہونے کے باوجود سلیکٹڈ کو دھاندلی کرنا پڑی۔ عمران خان کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ان کا اندر کا خوف تھا اور یہ ایک مذاق بھی تھا، جہاں وہ ریس میں اکیلے تھے لیکن پھر بھی انہیں اعداد و شمار میں دھاندلی کرنا پڑی اور اعتماد کا جعلی ووٹ لینا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ اعتماد کی ووٹنگ میں جو نمبر دکھائے گئے وہ اصلی نہیں تھے۔ اندر کا خوف تو تھا ہی تھا، لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک مذاق بھی تھا نا کہ آپ اکیلا گورا ریس لڑے اور پھر کہیں میں کامیاب ہوں۔
اور اسی ریس میں بھی آپ اس کاؤنٹ میں بھی اسی کانفرنس کاؤنٹ میں خود اس کو پھر دانلی بھی کرنا پڑے. مطلب کہ وہ جو ممبران دکھائے گئے تھے اتنے موجود شاید نہیں تھے, یا شاید ووٹ نہیں دیے گئے جتنے دکھائے گئے. محسن داوڑ کا حوالہ دیتے ہوئے بلاول نے کہا کہ وہاں اتنے اراکین اسمبلی موجود ہی نہیں تھے جتنوں کے ووٹ دکھا دیے گئے. بلاول نے کہا کہ ایک ایسا تنازع ہے جس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے تاکہ دھاندلی سے برسر اقتدار آنے والے سلیکٹڈ کی حکومت دھاندلی سے بچانے کا اصل منصوبہ بے نقاب ہو سکے. جو اپوزیشن کی طرف سے لوگ وہاں موجود تھے ان کا شکایت یہ ہے کہ جتنے وہ کلیم کرتے ہیں اتنا وہاں موجود نہیں تھے. وہ ایک کنٹروورسی ہے جس کو ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. دوسری جانب حکومت کی جانب سے فراڈ کے ذریعے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے الزامات کا کوئی ٹھوس جواب ابھی تک سامنے نہیں آیا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.